شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ میں اپنے والدین کی بہت لاڈلی تھی اور بہت خوبصورت بھی تھی۔ میرے بولنے سے پہلے ہی میری ہر خواہش پوری کر دی جاتی تھی۔ مجھے پڑھنے لکھنے کا بالکل شوق نہیں تھا۔ مجھے سجنے اور سنورنے کا بہت شوق تھا۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھی۔ یوں سمجھ لیں کہ مجھے دیکھ کر وہ جیتے تھے۔ میرے ماں باپ نے مجھے اسکول بھیجنے کی پوری کوشش کی، مگر میرا پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا، اس لیے میں وہاں جا کر رونا شروع کر دیتی اور مجبوراً میرے والدین کو مجھے گھر لانا پڑتا۔ اس وجہ سے میری والدہ نے مجھے اسکول بھیجنا بند کر دیا۔ اب میں سارا دن گھر میں رہتی اور اپنے کھلونوں سے کھیلتی، اور یوں وقت گزر گیا اور میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو میرے والدین کو میری شادی کی فکر ہونے لگی۔ میں نے اپنے امی ابو سے کہا کہ مجھے وہاں شادی کرنی ہے جہاں فیملی چھوٹی ہو۔ رشتے کروانے والی آنٹی نے بے شمار رشتے دکھائے، لیکن کبھی کسی فیملی میں 8 لوگ ہوتے اور کسی میں 9 یا 10 لوگ ہوتے۔ اب میرے ماں باپ کی فکر بڑھنے لگی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور آسم کا رشتہ آیا۔ آسم کی فیملی میں اس کی ماں اور بہن تھی۔ مطلب کہنے کا یہ کہ گھر میں ٹوٹل 3 افراد تھے۔ آسم بہت امیر تھے اور خوبصورت بھی تھے۔ میرے امی ابو کو یہ رشتہ بہت پسند آیا۔ انہوں نے فوراً ہاں کر دی۔ آسم کی فیملی کو بھی میں بہت پسند آ گئی تھی اور یوں رشتہ طے ہو گیا۔ اور پھر کچھ عرصے کے بعد آسم کے ساتھ میری شادی بڑی دھوم دھام کے ساتھ ہو گئی اور میں رخصت ہو کر سسرال آ گئی۔ میری ساس بہت اچھی تھی۔ میری ساس میرے صدقے اور واری جاتی تھی۔ میری نند کلثوم بھی مجھ سے بہنوں کی طرح سلوک کرتی تھی اور آسم بھی مجھ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ میں ان سب کا پیار پا کے خود کو دنیا کی خوش قسمت لڑکی تصور کرنے لگی تھی۔ میری نند کلثوم بیوہ تھی۔ اس کی شادی کچھ عرصہ پہلے ولید نامی لڑکے سے ہوئی۔ ولید اور اس کے گھر والے کھاتے پیتے لوگ تھے، لیکن ولید کی ماں اور اس کی 2 بہنیں اچھی ساس اور اچھی نندیں ثابت نہ ہوئیں۔ وہ روایتی ساس اور نندوں کی طرح کلثوم سے برتاؤ کرتی تھی۔ کلثوم بہت نیک اور سلیقہ شعار لڑکی تھی۔ وہ اپنے گھر کو بچانے کے لیے ان کی ہر زیادتی برداشت کر جاتی تھی، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن ولید کا تیز رفتاری کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور موقع پر ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ آسم اور اس کی والدہ کلثوم کو اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ ابھی کلثوم دوسری شادی کے لیے بالکل تیار نہ تھی، اس لیے گھر والوں نے اس کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کی۔ انہوں نے کلثوم سے کہا کہ وہ اچھی طرح سوچ سمجھ لے، اس کا جو فیصلہ ہوگا ہمیں منظور ہوگا۔ اب میری کلثوم کے ساتھ بہت اچھی دوستی ہو چکی تھی۔ ایک رات میں اپنے روم میں سو رہی تھی کہ اچانک میری آنکھ کھلی۔ مجھے بیڈ پر آسم نظر نہ آئے۔
تو میں سمجھی کہ وہ واش روم میں ہوں گے۔ یہ سوچ کر میں سو گئی۔ دوسرے روز پھر رات کو میری آنکھ کھلی تو میں نے عاصم کو بیڈ پر نہ پایا۔ میں نے پھر یہی سوچا کہ وہ واش روم میں ہوں گے۔ تیسرے روز اتفاقاً واش روم جانے کے لیے میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا عاصم بیڈ پر موجود نہیں ہیں۔ تو میں نے واش روم میں جا کر دیکھا تو وہاں بھی عاصم نہیں تھے، تو مجھے تشویش ہوئی کہ اس وقت عاصم کہاں جا سکتے ہیں۔ میں سیڑھیاں اتر کر نیچے گئی کیونکہ میرا اور عاصم کا بیڈ روم اوپر والے پورشن میں ہے، امی اور کلثوم نیچے والے پورشن میں ہوتی ہیں۔ میں نے امی کے بیڈ روم میں دیکھا کہ امی سو رہی تھی، پھر میں نے کلثوم کے روم میں دیکھا وہ بھی گہری نیند سو رہی تھی۔ پھر ایک دم اچانک کسی نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے ڈر کر پیچھے دیکھا تو وہ عاصم تھے۔ میں نے کہا آپ اس وقت کہاں سے آئے ہیں؟ عاصم نے کہا میرا جی گھبرا رہا تھا اس لیے میں چھت پر گیا تھا، لیکن میں عاصم کی بات سے مطمئن نہیں تھی، لیکن اس وقت میں نے بحث کرنا مناسب نہ سمجھا اور چپ چاپ اپنے کمرے میں آ گئی۔ صبح میں نے رات والی بات کلثوم کو بتائی۔ میری بات سن کر کلثوم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ پریشان ہو گئی۔ میں نے پوچھا کلثوم کیا بات ہے، سب خیریت تو ہے؟ کلثوم نے کہا ہاں سب ٹھیک ہے، آپ تو بلا وجہ پریشان ہو رہی ہیں۔ لیکن کلثوم کی پریشانی دیکھ کر میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ پھر رات کو میں نے سونے کا ڈرامہ کیا تاکہ پتہ لگا سکوں کہ عاصم سچ کہہ رہے تھے یا جھوٹ۔ پھر آدھی رات ہونے کو آئی اور مجھے بے تحاشا نیند آ رہی تھی۔ شاید عاصم کو لگ رہا تھا مجھے عاصم پر شک ہو گیا ہے، اس لیے وہ آج روم سے باہر جانا نہیں چاہتے تھے۔ پھر مجھے نیند آ گئی، لیکن دوسرے دن میں نے پکا ارادہ کیا کہ آج کچھ بھی ہو جائے میں بالکل نہیں سوؤں گی اور جاگتی رہوں گی اور یہ راز جان کر ہی رہوں گی کہ عاصم کہاں جاتے ہیں۔ اور پھر رات کو میں نے سونے کا ڈرامہ کیا اور آدھی رات کو عاصم آہستہ سے بیڈ سے اترے اور روم سے باہر چلے گئے۔ میں بھی آہستہ سے اٹھ کر ان کے پیچھے گئی۔ میں نے دیکھا کہ عاصم نیچے چلے گئے ہیں اور گھر کے ایک کونے میں ایک چھوٹا قلین بچھا ہوا تھا۔ عاصم نے اس قلین کو سائڈ پر کیا تو اس کے نیچے ایک تختہ لگا ہوا تھا۔ عاصم نے اس تختے کو اٹھایا اور اس کے اندر چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد میں بھی اس تختے کے پاس پہنچی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں پر سیڑھیاں نیچے جا رہی تھیں۔ میں جب سیڑھیاں اتر کر نیچے گئی تو میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ میرے سامنے بہت خوبصورت، حسین اور کم عمر لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میرے تو ہوش اڑ گئے اور میری زبان میں بولنے کی سکت ہی نہیں رہی تھی۔ پھر بھی میں نے ہمت کر کے پوچھا یہ کون ہے؟ عاصم نے کہا پلیز شور مت کرنا، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، تمہارے پاؤں پڑتا ہوں۔ عاصم نے کہا اگر تم نے شور کیا تو امی کو پتہ چل جائے گا۔ اس نے کہا افشاں روم میں چلو، میں تمہیں سب سچ سچ بتاتا ہوں۔ میں فوراً روم میں آ گئی۔ عاصم میرے پیچھے روم میں آ گئے۔ عاصم نے کہا میری بات کو غور اور توجہ سے سنو۔ چاچا کرم دین ہماری زمینوں پر کام کرتے تھے۔ ایک دن وہ کام کے لیے نہ آئے تو میں خود ان کے گھر پتہ کرنے چلا گیا کہ وہ کام پر کیوں نہیں آئے۔ جب میں چچا کرم دین کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک لڑکی نے دروازہ کھولا
وہ بلا کی حسین اور خوبصورت تھی، میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا اور پہلی ہی نظر میں مجھے اس سے پیار ہو گیا۔ پھر میں چچا کرم دین کے پاس گیا، وہ بخار میں تپ رہے تھے۔ میں نے فوراً ہسپتال لے کر گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور ڈاکٹر نے انہیں دوا دی۔ اس کے بعد میں نے انہیں ان کے گھر چھوڑا تو انہوں نے مجھے بتایا میری ایک ہی بیٹی ہے جس کا نام نازیہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ بہت کم عمر ہے اور باہر کی دنیا کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ نازیہ نے گھر کے باہر کبھی قدم نہیں رکھا۔ میں نے چاچا کرم دین کو تسلی دی اور کہا اللہ سب ٹھیک کرے گا، آپ پریشان مت ہو۔ اگلے دن مجھے اطلاع ملی کہ چچا کرم دین کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے۔ میں ان کے گھر پہنچا تو چاچا کی حالت واقعہ بہت خراب تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرے مرنے کے بعد نازیہ کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ چچا نے مجھ سے کہا کہ آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ میری بیٹی کا خیال رکھیں گے، اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ان کی حالت دیکھ کر میں نے ان سے وعدہ کر لیا کہ میں ہمیشہ نازیہ کا خیال رکھوں گا، اسے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ یہ سنتے ہی چاچا کی روح پرواز کر گئی اور نازیہ اس بھری دنیا میں تنہا رہ گئی تھی۔ میں نے امی جان سے کہا کہ میں نازیہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ امی نے کہا یہ ممکن نہیں، ایک ملازم کی بیٹی ہمارے گھر کی بہو نہیں بن سکتی۔ امی نے کہا میں دنیا والوں کو کیا جواب دوں گی، اس لیے بہتر ہے کہ تم نازیہ کو بھول جاؤ۔ لیکن میں بھی ضد کا پکا تھا۔ میں نے کہا میں شادی تو نازیہ سے ہی کروں گا ورنہ ساری زندگی کنوارا ہی رہوں گا۔ میری بات سن کر امی پریشان ہو گئیں۔ پھر کلثوم نے بھی امی جان کو بہت سمجھایا کہ نازیہ بہت نیک اور شریف لڑکی ہے، وہ عام لڑکیوں سے بہت مختلف ہے۔ میری ضد اور کلثوم کی باتوں نے امی کو مجبور کر دیا اور انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے کی خوشی کے لیے ہاں کر دی، اور ساتھ ہی امی جان نے ایک شرط رکھی کہ نازیہ کو سادگی سے نکاح کر کے گھر لے آؤں اور گاؤں میں کسی کو کانوں کان اس بات کی خبر نہ ہو۔ میں نے کہا جیسا آپ کہیں گی ویسا ہی ہوگا، اور یوں نازیہ بیاہ کر میرے گھر آ گئی۔ میں بہت خوش تھا، چونکہ میں اکلوتا تھا، اس وجہ سے امی کی ایک ہی خواہش تھی کہ وہ مرنے سے پہلے اپنے پوتے یا پوتی کا منہ دیکھنا چاہتی ہیں۔ اب ہماری شادی کو 1 سال ہو گیا تھا۔ اب امی کی خواہش شدت اختیار کر گئی تھی۔ امی نازیہ کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئی۔ ڈاکٹر نے کہا ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، نہ جانے اللہ کب اپنا کرم کر دے، لیکن فی الحال تو امید کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ ڈاکٹر کی یہ بات سن کر امی نے کہا کہ میں مزید انتظار نہیں کر سکتی، اس لیے اب تمہیں دوسری شادی کرنا ہوگی اور نازیہ کو طلاق دینا ہوگی۔ میں نے امی جان سے کہا میں نازیہ کو طلاق نہیں دے سکتا۔ پھر امی نے مجھ سے کہا کہ نازیہ کو کہیں دور لے جاؤ تاکہ مجھے اس کی شکل کبھی دکھائی نہ دے، اور امی نے کہا کہ نازیہ کے ہوتے ہوئے کوئی تمہیں اپنی بیٹی نہیں دے گا۔ یہ سب سن کر میں بہت پریشان ہو گیا۔ اس وقت کلثوم نے میرا بہت ساتھ دیا ہے۔ پھر اس نے اس بارے میں بہت سوچا اور پھر اس نے مجھ سے کہا آسم بھائی میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے۔ میں نے کہا فوراً بتاؤ۔ کلثوم نے کہا کہ اگر ہم نازیہ بھابھی کو اپنے تہہ خانے میں رکھ لیں تو اس طرح وہ امی کی نظروں سے بھی دور ہو جائیں گی اور آپ کی شادی بھی آسانی سے ہو جائے گی اور نازیہ بھابھی بھی آپ کے پاس رہیں گی۔ اور پھر کلثوم نے کہا جب وقت کے ساتھ حالات ٹھیک ہوں گے تو ہم آپ کی دوسری بیوی اور امی جان کو سب سچ سچ بتا دیں گے۔ مجھے کلثوم کی یہ ترکیب بہت پسند آئی اور میں نے اس پر فوراً عمل کر لیا۔ آسم نے افشا سے کہا کہ میں تمہارا گنہگار ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔
پھر آسم نے افشا سے کہا کہ اب تمہارے اختیار میں ہے کہ تم اپنا گھر آباد رکھو یا پھر برباد کر لو۔ پھر آسم نے افشا سے کہا میں نے ہمیشہ تمہارا خیال رکھا ہے اور تمہارے ساتھ بھی اتنی ہی محبت کرتا ہوں جتنی نازیہ کے ساتھ کرتا ہوں۔ آسم نے کہا میں نہیں چاہتا کہ تم گھر چھوڑ کر جاؤ کیونکہ اب میں تمہارے بغیر بھی جی نہیں سکتا۔ اس نے کہا تم رانی بن کر اس گھر میں زندگی گزارو، اگر تم چاہو تو نازیہ ساری زندگی اس تہہ خانے میں اپنی زندگی گزار سکتی ہے۔ اتنے میں کلثوم روم میں داخل ہوئی۔ اس نے کہا افشا بھابی ابھی آپ میرے کہنے پر ایک بار نازیہ سے مل لیں، اس کے بعد آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہمیں منظور ہوگا۔ پھر افشا تہہ خانے میں گئی اور نازیہ بھاگ کر آئی اور افشا کے پاؤں پکڑ لیے اور کہنے لگی مجھے معاف کر دیں پلیز، مجھے اس گھر سے مت نکالیں، میں ساری زندگی آپ کی خدمت کروں گی، آپ کی نوکرانی بن کر رہوں گی۔ پھر نازیہ نے ایسی بات کہی جسے سن کر میرا دل موم ہو گیا۔ نازیہ نے کہا کہ ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی، آپ کو مجھ سے کوئی خطرہ نہیں، میں دعا کرتی ہوں کہ آپ بہت جلد ماں بنیں۔ اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی اور مجھے 2 جڑواں بچے دیے جنہیں میں نے اور نازیہ نے مل کر پالا۔ اب میری شادی کو 10 سال ہو گئے، میں اور نازیہ بہنوں کی طرح رہتی ہیں، وہ میرا بہت خیال رکھتی ہے اور آسم بھی بہت خوش ہیں اور وہ ہم دونوں کا بہت خیال رکھتے ہیں، میرا تو کچھ زیادہ ہی خیال رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں تمہاری وجہ سے نازیہ آج اس گھر میں ہے، کہتے ہیں افشا تم نے مجھے بہت زیادہ خوشیاں دی ہیں، ایک اولاد کی اور دوسری نازیہ کی شکل میں بھی آج بہت خوش ہوں اور اپنے فیصلے پر فخر محسوس کرتی ہوں جو میں نے اس دن کیا تھا، اور آج میں آسم اور نازیہ کے ساتھ خوش خرم زندگی گزار رہی ہوں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ شکریہ۔